الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آپ پر کرم فرمایا، اور میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ حضرات نے ویکینڈ بھی اچھا گزارا ہوگا۔ اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، اپنی برکتیں اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو مطلقاً حکم دیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلق، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں اس رب کی عبادت کرنی چاہیے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جس نے تمہیں وجود عطا فرمایا۔ جبکہ انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود عطا فرمایا۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے، مالک ہے، تو لہذا انسان کو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انسان کو ارشاد فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ جب انسان پر ایک ایسا دور بھی تھا جب اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، جب اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود عطا فرمایا۔ ناظرین، قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کی ذات کے تم منکر ہو، تم یہ کیسے کرتے ہو؟ تمہارے دماغ میں یہ خیال کہاں سے آیا کہ تم اللہ کے وجود کے منکر ہو؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اللہ کو نہیں مانتے، کہ تم تو جو ہے مردار تھے، تم اموات، کہ تم تو جو ہے مردار تھے، مطلب تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ہم نے تمہیں آدم سے وجود عطا فرمایا، موت تھی تمہارے پاس، تمہارا کوئی تذکرہ نہیں، تو ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ تو لہٰذا جب اللہ کہتے ہیں کہ جب پیدا ہم نے کیا ہے اور ہم خالق ہیں تمہارے، تو عبادت بھی تم نے ہماری ہی کرنی ہے۔ لہٰذا ناظرین، انسان کو اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود عطا فرمایا، اور پھر اس پوری کائنات کا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اور اس پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ چاند، سورج، ستارے، ایک ایک چیز جو کائنات میں پائی جاتی ہے، یہ اللہ رب العزت نے کس کے لیے پیدا کی؟ انسان کے لیے پیدا کی۔ تو لہذا اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب تمہیں میں نے شرف عطا فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی، عزت عطا کی۔ تو اب بنی آدم، اپنے آپ کو ذلیل نہ کر تو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کو، تو تیری طرح مخلوق ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کی عبادت کر رہا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے، تو یہ انسان کی اشرفیت کے خلاف ہے، افضلیت کے خلاف ہے، اس کے مقام کے خلاف ہے، کیونکہ اس کا مقام یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے انسان کی عبادت کرے، ایک دوسرے انسان کی پوجا کرے، اس کو سجدہ کرے، اور اس سے اپنی حاجت روائی کرائے، اس سے اپنی مشکل کشائی کرائے، اس سے اپنی دعاؤں کو مانگے، اپنی مرادوں کو مانگے، تو یہ تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو تجھے ایک بہت بڑا اعزاز عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھیں، انسان جو ہے نا، جب وہ سوال کرتا ہے
اب اگر اس کو سوال کرنا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے نا انسان، ایک دوسرے کے محتاج بھی ہیں، یعنی مانگنے کے حوالے سے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے حوالے سے، تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ نے ایک انسان سے، کسی انسان سے کوئی آپ نے مدد طلب کی، کسی چیز کا سوال کیا، تو وہ استحباب کے درجے میں ہے، شرعی طور پر جائز ہے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ پھر اس سے کہا، تیسری دفعہ پھر کہا، اور آپ اب اس کی منتیں کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، التجائی کر رہے ہیں کہ نہیں جی بھائی تم مجھے میری ضرورت تم مجھے دو۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ انسان کے شرف کے خلاف ہے، استحبابی طور پہ تو وہ کسی سے سوال کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ذلیل کر کے، اپنے آپ کو ایسا عاجز ظاہر کر کے، اتنا ضرورت مند ظاہر کر کے کہ سامنے والے کو اتنا وہ اس مقام پر پہنچا رہا ہے کہ جو بحیثیت انسان ہونے کا اس کا مقام نہیں ہے۔ حقیقی طور پر تو دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، استعارت حقیقی تو اللہ ہی سے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک مومن جو ہے اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ ہاں ضرورت کے لیے ایک سوال ہو سکتا ہے، استحبابی ہے، لیکن یہ کہ بھائی بس اس سے مانگے ہی جا رہے ہیں، مانگے ہی جا رہے ہیں، طلب ہی کیے جا رہے ہیں۔ حقیقی جو ذات ہے جس سے مانگا جائے وہ اللہ رب العزت کی ذات، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو فضیلت عطا فرمائی، اشرفیت عطا فرمائی، اس کو تقریب عطا فرمایا اور اس کو عدم سے وجود عطا فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اب تم کیسے جو ہے ہمارا انکار کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ پھر ہم تمہیں دوبارہ ہم ہی تمہیں موت دیں گے، پہلے تمہارا تذکرہ نہیں تھا، ہم نے تمہیں وجود عطا کیا، 60-70 سال انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اور پھر ثم یمیتکم، اور پھر وہ دوبارہ وہ مر جاتا ہے، اس کو موت دے دی جاتی ہے، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور سب کے سب ثم الیہ ترجعون، اور پھر انسان اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلا جائے گا۔ تو لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ناظرین عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ وہ اللہ ہی کی ہونی چاہیے، عبادت حقیقی، عبادت اور عبادت کے لائق ہی وہ ذات ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پیدا کیا۔ اور وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ اللہ کہتا ہے ہم نے زمین سے بارش، پانی کو نازل فرمایا، بارش اتاری، بارش ہوتی ہے، مردار زمین سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے پھل فروٹ اور تمہاری بقا کے اسباب پیدا کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ تم جو ہے کیا کرو، تم لوگ جو ہے شکر کرو، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور وہ تمہارے رزق ہیں، ساری چیزیں ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ پھر تمہیں کسی اور سے محبت بھی نہیں کرنی، کسی اور سے تم نے لگاؤ بھی نہیں لگانا، کسی اور کو اپنا معبود بھی نہیں بنانا، کیونکہ وہی اللہ ہے کہ جس نے کائنات کو، اس کائنات کے اندر ایک ایک چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو لہذا ناظرین اب انسان کو اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب کرتے ہیں، انسان سے کہتے ہیں کہ دیکھو کہ جب میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیج دیا ہے تو دنیا میں تم نے عبادت میری کرنی ہے۔ معبود کون ہے؟ معبود حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور مقصود حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، مطلوب حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، موجود حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے آپ کو، ہم سب کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہماری بقا کے اسباب کو بھی پیدا کیا۔ یہ جو رب ہے نا، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنہار، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اسی طرح ماں کو جو کہا جاتا ہے، بیوی کو کہا جاتا ہے ربۃ البیت، یہ وہ گھر کی مالکن ہے، پالنہار ہے، پالنے والی، کیا کہ وہ گھر کے تمام افراد کی پرورش کرتی ہے، لک آفٹر کرتی ہے، ان کے لیے کھانا بناتی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے رب، رب ہے وہ رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیدائش کی، وجود عطا کیا،
پھر ایسے نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہماری بقا کے اسباب بھی پیدا کر دیے۔ ہم ماں کی پیٹ کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا بندوبست کر دیا۔ ماں کی پیٹ سے جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوراً ہی ہمارے لیے رزق کے اسباب پیدا کیے۔ ہم جیسی ہی روتے ہیں، ہماری ماں کی پستانوں میں جو ہے دودھ آ جاتا ہے اور ہم اس سے اپنی خوراک کو پورا کرتے ہیں۔ 2 سال تک ہم جو ہے وہ اپنی ضرورت کو وہاں سے پورا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھل فروٹ اجناس اسباب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اب ہر چیز میں آپ دیکھیں، چاہے وہ پھل ہیں، فروٹ ہیں، گندم ہے، چاول ہے، خضروات ہیں، کھجور، سبزیاں، یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو تم کھیتیاں اگاتے ہو، یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یعنی اللہ استفہامی طور پر پوچھتے ہیں کہ ہم اگاتے ہیں، ہم نے اس زمین کے اندر وہ خاصیت اور مادہ پیدا کر دیا کہ اس زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ ایک ہی زمین ہے، اسی زمین سے چاول، گندم، جو اور مختلف قسم کی اجناس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بقا کے، تمہاری وجود کے لیے جو چیزیں ضروری تھی، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ آکسیجن ہے، سورج کی روشنی ہے، چاند ہے، رات ہے، دن ہے، یہ سیارے ہیں، یہ ایک ایک چیز ہے، زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو ہے ایک طریقے سے ناظرین اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ اور اب اللہ کہتے ہیں کہ جب تم میرے خلیفہ ہو، میرے نائب ہو، تو اب تمہیں میری ہی اطاعت کرنی چاہیے، میری ہی عبادت کرنی چاہیے اور مجھے ہی اپنا معبود حقیقی تسلیم کرنا چاہیے۔ تو اب انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے عقل، سب سے بڑی دولت کیا دی؟ عقل کی دی، حواس خمسہ عطا کیے۔ حواس خمسہ آنکھوں کا استعمال کر کے، کانوں کا استعمال کر کے، اپنی ناک کا، زبان کا، ہاتھ کا، یہ تمام حواس ہیں کہ ان حواس کو استعمال کر کے انسان ادراک حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے انسانوں سے محبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا، انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور انبیاء کرام نے آ کر انسانوں کی رہنمائی کی، انسانوں کو بتایا کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تمہارا معبود حقیقی کون ہے، اور کسی قسم کی مالکم من الہ غیرہ، کہ اے لوگو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ اور قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں تمہاری طرف، تمام لوگوں کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو لہذا ناظرین، یہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور انسان پھر اس مقام سے گر جاتا ہے جب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کے حاضری دے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے کسی اور جگہ پہ جا کے سجدہ کرے، کسی اور شے کی عبادت کرے۔ اب انسان دیکھیں، اگر کوئی انسان کسی بت کی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی انسان کسی درخت کی عبادت کرتا ہے، کسی جانور کی عبادت کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اگر آگ کو پوج رہا ہے، انسان جو ہے اور مخلوقات کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے چھوڑ کر کسی انسان کی عبادت شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا شروع کر دی، ان کو پکارنا شروع کر دیا، تو یہ انتہائی بڑا درجے کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے شرک معاف نہیں کرتا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ کھلی ہوئی دور کی گمراہی کے اندر جا پڑا، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے کہ جس نے شرک کیا۔ شرک کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کرتے ہو، اللہ کے علاوہ۔ اللہ ایک تو ہے نا کہ آپ نے خدا کے مقابلے میں، الہ کے مقابلے میں کوئی اور الہ کھڑا کر لیا، اور اس کے علاوہ کیا پھر دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو تو رکھا، لیکن اللہ کی خدائی جو طاقتیں ہیں ان طاقتوں میں دوسری مخلوق کو اس میں شامل کر لیا۔ دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا کہ ایک بے جان بچڑے کو اپنے ہاتھوں سے سامری جادوگر بناتا ہے، اور بنانے کے بعد اس کو کھڑا کرتا ہے اور اس کی پرستی شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، موسیٰ دیکھ کہ یہ کیسی مخلوق ہے
کہ یہ تو انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، میرے مقابلے میں ایک بے جان بچڑے کو لا کے کھڑا کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں، وہ حضرت ابراہیم اپنے والد سے کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے تو ان بتوں کو بناتے ہیں، اور خود ہی ان کو بتوں کو بناتے ہیں اور ان کو تراشتے ہیں، اور پھر ان کو کھڑا کر کے ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت کو یہ بات انتہائی درجے ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے اندر صرف اسی شخص کو داخل کرے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے لا الہ کی طاقت اور اس کی عظمت اور اس کا بھاری پن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اوزان ترازو کے دونوں پلڑوں میں، ایک پلڑے کے اندر ساتوں آسمان ساتوں زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ ناظرین، یہ لا الہ الا اللہ جس مسلمان کے سینے کے اندر ہو، دل کے اندر ہو، تو اس انسان کی کتنی عظمت ہوگی، وہ انسان اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ پوری دنیا کے انسان ایک طرف ہو جائیں جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کفر کرتے ہیں، اور ایک طرف ایک مومن کھڑا ہو جائے اور وہ اگرچہ گناہگار ہو لیکن اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے انسانوں سے یہ مومن، یہ موحد جو ہے یہ بہتر ہے۔ تو لہذا مسلمان تو کہتے ہی اسے ہیں، مومن تو کہتے ہی اسے ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، جو یقین کرتا ہے، جو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اور شیطان کے نقش قدم کو مت چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کی اتباع مت کرو، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے۔ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ پہلا مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ جو اسلام کی بنیادی اراکین ہیں، بنیادی تعلیمات ہیں، جو بنیادی ستون ہے اور بنیادی تعلیم ہے، وہ ہے سب سے پہلا ستون، سب سے پہلی تعلیم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان باللہ ہے، ایمان باللہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر ہمارا ایمان، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اگر ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، تو ناظرین ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ فقط ضل ضلالا بعیدا، اور جو ہے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن کہتا ہے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور شے کو، کسی چیز کو، کسی شخصیت کو، کسی مقام کو اس درجے میں رکھ دیا ہے کہ جس درجے میں آپ کو اللہ کی ذات کو رکھنا تھا۔ صفات کے اندر، یہاں تک کہ اس کی ذات کے اندر آپ نے شریک ٹھہرا دیا۔ تو لہذا انسان کو اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھنا ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن کہتے ہی اسے ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ اس بات کی شہادت بھی پیش کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہمیں ہر روز اپنے ایمان کی تجدد ایمان کی کلمت لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے کلمت لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ صرف لازم کسی ایک الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ صرف کوئی آپ کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ لا الہ الا اللہ پورے ایک تصور کا نام ہے، پورے ایک فلسفے کا نام ہے، پوری ایک تحریک کا نام ہے، ایک نظام زندگی کا نام ہے۔ اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ حیات ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید کا فلسفہ ہے، الوہیت کا فلسفہ، کہ اللہ کی ذات کو اپنا الہ تسلیم کرے، وحدہ لا شریک لہ تسلیم کرے، اور یہ بنیادی طور پر اللہ کا مطالبہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس مطالبے کو پورا نہیں کرتا اور اس کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ ناظرین، اسلام
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ ان کا پیغام یہی تھا، صحابہ کرام کو ہر ایک کو کس کی طرف بلاتے تھے؟ ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، ایک اللہ کی طرف، تمام کے تمام ایک نبیوں کا ایک ہی نعرہ تھا کہ لوگوں ایک وحدہ لا شریک لہ کی طرف آ جاؤ، ایک الہ کی عبادت کرو، اس کو اپنا معبود بناؤ اور اسی کو اپنا جو ہے وہ مشکل کشا اور حاجت روا بناؤ۔ اللہ کے مقابلے میں آپ کسی دوسری شے کو کھڑا نہیں کر سکتے، کسی بے جان کو نہیں کھڑا کر سکتے، کسی جاندار کو نہیں کھڑا کر سکتے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کے مقابلے میں کسی نبی کو کھڑا کرتا ہے تو یہ شرک ہے، جیسا کہ نصارہ نے کیا۔ اور پہلے تو کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، پھر کہا کہ نہیں وہ تو الہی ہیں۔ اب اللہ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں آپ کسی نبی کو نہیں کھڑا کر سکتے، آپ کسی فرشتے کو نہیں کھڑا کر سکتے، آپ کسی فرشتے کو نہیں پکار سکتے، آپ کسی بھی ذات کو نہیں پکار سکتے، آپ جو ہے اور اللہ کی کسی بلی کو بھی نہیں پکار سکتے۔ پکارنا استعانت حقیقی کے لیے، استغاثت حقیقی کس کو حاصل ہے؟ نصرت کس سے حاصل کرنی ہے؟ مدد کس سے حاصل کرنی ہے؟ وہ اللہ کی ذات سے حاصل کرنی ہے۔ ہر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تو ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالی ہم سے بار بار کہلواتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور وہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ لہذا منعم علی کون ہے؟ وہ سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کی جماعت ان کے راستے پہ چلا، اور تمام انبیاء کا فلسفہ تھا کیا تھا؟ وہ الوہیت کا تھا، وہ وحدانیت کا تھا، وہ توحید کا تھا، اور شرک سے بیزاری کا تھا۔ یا بنیا، حضرت لقمان کیا کہتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے شرک مت کریو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے کیا وصیت کر رہے ہیں؟ کس کی عبادت کرو گے؟ جب موت کا وقت قریب آیا تو سب کو جمع کر کے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ناظرین آج ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت لقمان وصیت کر رہے ہیں موت کے وقت میں، حضرت یعقوب وصیت کر رہے ہیں موت کے وقت میں کہ کس کی عبادت کرو گے؟ آج ہم لوگ، ہمیں جو ہے وہ مرنے سے پہلے کیا ٹینشنیں کھڑی ہیں کہ بھئی ہماری جائیداد کا کیا ہوگا، ہماری پراپرٹی کا کیا ہوگا، ہمارے بینک بیلنس کا کیا ہوگا، میری وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، میرے پیسے وہاں پہ اس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، میں نے اپنے پیسے اس کو دیے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ جو ہے فلاں میری کمپنی ہے، فلاں جگہ میرا وہ ہے، ایک دوست ہمارے بیمار ہو گیا، کینسر کیا مرض لائق ہو گیا، تو وہ بیچارے جو ہے وہ بس اسی پریشانی میں لگے رہے، او یار میرا دبئی میں کاروبار، میرا جاپان میں کاروبار، میرا ادھر کاروبار، میرا پاکستان میں یہ پارٹنرشپ ہیں، اتنی انویسٹمنٹ، وہ سارا آخری جو 1 ڈیڑھ سال 2 سال ان کے لگ گئے، سارے اسی چکر میں لگ گئے کہ بھئی کسی طریقے سے یہ ساری چیزیں میں سمیٹ کر اپنے بیٹے کے حوالے کر دوں۔ کہیں پر بھی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری آخرت کا کیا ہوگا اور میرے بیٹے کی آخرت کا کیا ہوگا۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ توحید پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں مختصر بریک پر جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کے ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر کچھ آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین انسان ایسے تو بہت طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی طاقت عطا کی ہے، اس کو اللہ نے عقل عطا کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اظہار میں معافی ضمیر دیا، تو انسان جو سوچتا ہے ناظرین وہ بات کر سکتا ہے، تکلم کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا نہیں کی ہے
ہر جانور آوازیں نکالتا ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے، گدھے کی آواز ہوتی ہے، کتا بھونکتا ہے، اسی طریقے سے مختلف جانور ہیں جو مختلف بولیاں بولتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں، لیکن اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے جس طریقے کے ساتھ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا، اللہ نے انسان کو یہ شرف عطا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ناظرین، ارادے کی نیت کرتا ہے، جیسے نیت کر لی، پھر نیت کے بعد ارادہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کو عمل کی طاقت دی ہے، عمل کی طاقت، قوت عطا کی ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک انسان پہ شرف ہے، فضیلت ہے، اور اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا کیا۔ تو لہذا انسان کو اپنی ان ساری قوتوں کو، اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے خیر کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، حضور کے مشن کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے، اور اس دین کی خدمت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یہ شرف عطا کیا ہے تو اس کو اپنی زندگی کو وقف کر دینا چاہیے۔ تو لہذا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین انسان وہی لگتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے اور اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو دیکھیں دنیا کے اندر تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فضل فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں بھی ذریعہ بنایا کہ ہم بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، آپ حضرات کو بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ انسان پلان کرتا ہے، اور میں پلان کر کے نکلا، آپ یقین جانی گھر سے نکلا، جیسے ہی گھر سے نکلا ٹریفک شروع ہوا، پھر A406 پہ جہاں پہ میں 10-15 منٹ میں پہنچتا ہوں وہاں پہ 1 گھنٹے تک کھڑا ہی رہا بالکل گاڑی، پھر ٹوم لگایا اور اس کے اندر دیکھ رہا ہوں تو وہ پتہ چل رہا ہے جی وہ تو اسٹوڈیو پہنچنے میں تو ابھی 1.25 گھنٹہ اور لگ جائے گا، 8:15 تک پہنچوں گا، اور میرے پاس صرف اور صرف ایک کٹ تھا کہ اگر میں اس کٹ کو یوز کروں تو میں 15-20 منٹ میں گھر پہنچ سکتا تھا۔ تو میں نے احمد شاہین کو فون کیا، نعمان کو فون کیا، اور فوراً ایک دیکھیں ڈیسیجن کیا، اور ڈیسیجن کے بعد ارادہ کیا، نیت کی، ڈیسیجن کیا، عمل کیا، گھر پہنچا، اسکائپ کے ذریعے سے ملاقات ہو گئی اور ناغہ بھی نہیں ہوا۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، ہمیں اپنی ساری قوتوں کو خیر کے لیے استعمال کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جسمانی طور پہ بہت طاقتور بنایا تو وہ جسمانی طاقت حق کے لیے استعمال ہونی چاہیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہونی چاہیے، نہ کہ ظلم کے لیے، نہ ظالم کی حمایت کے لیے، نہ گناہ کے لیے، ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو دولت دی ہے تو اس دولت کا جو ہے صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو اس عقل کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو علم دیا ہے تو اس علم کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا فضل کا معاملہ فرمائے۔ تو کالر ہے تو کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت بچے سے؟ ٹھیک ہیں؟ میں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے ایک سوال کرنا ہے اور ایک پوچھنا بھی ہے کہ آپ جو شروع میں پروگرام کرتے تھے نا، آپ کے ساتھ ایک اور مولانا صاحب ہوتے تھے جب آپ نے QT میں کام شروع کیا، وہ خیریت سے ہیں؟ اور دوسرا پوچھنا ہے کہ میری ایک بھانجی ہے، اس کے ہسبینڈ فوت ہو گئے کورونا کی وجہ سے، 3 ماہ ہو گئے، وہ عدت میں ہے۔ وہ مجھے پوچھ رہی تھی خالہ مجھے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ اس کا جہاں کوئی نہیں ہے، بس جہاں رہتی ہے نا، وہ ہسبینڈ کے رشتے دار ہیں، وہ بھی دور دور ہیں، اکیلی ہے، وہ بچوں کو چھوڑنے بھی جاتی ہے، وہ مسجد اس کو بینک میں بھی کبھی جانا پڑتا ہے، کبھی گروسری بھی لانی پڑتی ہے۔ وہ پوچھ رہی ہے کہ میں کسی سے بات کرتی ہوں جب یعنی کہ میں گناہ گار تو نہیں ہوتی ہوں، وہ عدت میں ہے۔ اچھا، ایک تو دیکھیں سوال تو میری پہلا سمجھ میں آیا،
تو احمد شاہین سے کہوں گا کہ کال اگر میرے کان میں آ جائے تو زیادہ اچھا ہے، ڈائریکٹ مجھے وہاں سے سننے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کال کو ذرا صحیح کر لو یار، آواز کلیئر نہیں آ رہی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی. میری عمر جو ہے 94 ایئر ہو گئی ہے. اور سوال میرے دو ہیں. اگر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز وہ جو میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ ایک تو میرے ساتھ جو بہت پہلے، یعنی تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے پروگرام شروع کیا تھا مختلف چینل پہ، تو حضرت مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب جو لوٹن میں ہوتے وہ آیا کرتے تھے، ہم ساتھ کرتے تھے. اچھا وہ الحمدللہ ٹھیک ہے، بالکل خیریت سے ہیں جی. اور باقی جو دوسرا آپ نے بھانجی کے حوالے سے سوال کیا تھا، اچھا دیکھیں، جو خاص طور پہ جو ہماری یہ جو بچیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ بھئی شریعت پر عمل کریں، اپنی پاکی کا خیال رکھیں، پردے کا خیال رکھیں، اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے بیہیویئر کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور ہر ایک کے ساتھ. اور اس کے اندر دیکھیں آج کل خاص طور پہ ہمارا جو رویہ ہے، اس رویے کو بہتر ہونا چاہیے. اگر ہمارا رویہ بہتر نہیں ہے تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری صحیح تربیت نہیں ہوئی. تو نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی میرا نام جو ہے غوری شہاب الدین غوری. میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے. میری 94 ایئر کی ایج ہو گئی ہے. جی میرے دو سوال ہیں. اگر عشاء اور فجر دونوں نمازیں چھٹ جائیں مجھ سے اور سورج نکلنے کے بعد میری آنکھ کھلے تو اس کو کیا قضا کس طرح سے کی جائے؟ چلے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. میں شبیر نقشبندی عرض کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں شبیر نقشبندی صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے. جی بات یہ ہے 1.5-2 منٹ مجھے دیں گے کہ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تک میری نبوت کی خبر پہنچی اور وہ کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل نہیں ہوا، وہ جنت اس پر حرام ہے. تو ہر عیسائی، سکھ، یہودی، ہندو وغیرہ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ شرک کے بارے میں بات کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی شرک کرتی تھی. جدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 360 بت کعبے میں پڑے تھے. تو اس کے اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو وہاں سے نکالا اور آپ یہ پڑھتے جاتے تھے کہ وَجَعَلَ الْحَقَّ وَذَاقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آپ جانتے ہیں. آپ اس پر ذرا میں عرض کروں گا تو آپ تبصرہ فرمائیں گے. میں جلدی میں موضوع کو ٹچ کرتا ہوں. تو عمران خان کی حکومت نے جو سکھ تھے ان کو زمین بھی دی، پیسے بھی خرچ کیے. ابھی پاکستان میں اسلام آباد میں ہندوؤں کو جگہ دی ہے وہاں بت رکھنے کے لیے اور مندر بنانے کے لیے. تو وہ جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ تم نے سکھوں پر خرچہ کیا تھا، ہمیں بھی گورنمنٹ کے خزانے سے پیسے دو. اور پیر نور الحق قادری جو ہے وہ ترجیحیں پیش کرتا پھرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یعنی غیر مسلم تھے ان کے ساتھ یہ کیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو پروموٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں شبیر نقشبندی صاحب، آپ کا سوال آ گیا ہے، آپ کے سوال پہ ضرور گفتگو کریں گے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی اچھا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میرے گھر میں سلوگ آتے ہیں نا. آپ کے گھر میں کیا آتے ہیں؟ سلوگ، وہ جو سلوگ نہیں ہے اسنیک کے. اچھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہی ہیں. آپ کے گھر سلوگ آتے ہیں، وہ کیڑے آتے ہیں. کیڑے؟ اچھا ٹھیک ہے. سلوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں تو وہ میں نے ان کی میڈیسن ڈالی ہے، وہ اسٹل آتے ہیں.
لیکن وہ میں نمک ڈال سکتی ہوں، میں نمک ڈالتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے گناہ تو نہیں ملے گا؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، جی میں نے آپ سے قربانی کے بارے میں معلومات کرنی ہے۔ جی جی قربانی کے بارے میں جی جی جی، میں نے جیسے پچھلے سال اپنے نام کی قربانی دی تھی، تو کیا اس سال میں کسی اور کے نام کی قربانی دے سکتی ہوں اگر اپنی نہ دوں اور کسی اور کی، جیسے اپنے والدین کی یا بھائی کی؟ اس طرح ہو سکتا ہے کیا؟ آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے کچھ؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، میں محمد اسلم عرض کر رہا جرمنی تھی۔ جی جی تے بات ہے کہ جیڑی نماز ہے قضا، یہ کوئی وقت مقرر ہے جسے کی جاتی ہے یا ہر نماز نہ کر سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں نماز قضا کا وقت، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی فرمائیں جی۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ہاں جی، میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کسی کے لیے۔ جی میں نے جی ایک سوال پوچھنا ہے کسی کے لیے۔ جی جی پوچھیں۔ کوئی جاننے والے ہیں، اس لیڈی نے کچھ عرصہ پہلے اسکائپ پہ فوٹو دیکھ کے آدمی کے ساتھ نکاح کیا تھا پاکستان میں، یہاں سے۔ ٹھیک ہے تو اس بعد میں وہ ان کی اس کا یہاں آنا نہیں ہوا، وہ پاکستان نہیں گئی، تو اب وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا، یہ ذرا بتا دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بتاتا ہوں، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں عاصم صاحب؟ ہاں، میں اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہی نظر آ رہے ہیں، مجھے تو بہترین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے، تندرستی دے، آپ کو اہل و عیال پہ برکت عطا فرمائے، اپنی رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے پروردگار ہر دجل فریب سے۔ دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب، یہ تو نواز شریف صاحب کا بیج بویا ہوا ہے مندر کا، ان کے سائن ہوئے تھے، وہ ہے یہ عمران بیچارہ، آندھی آئی تو عمران، طوفان آئے تو عمران، ہر چیز عمران ہی برا ہو گیا، وہ کیا کرے؟ اب جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو کیا کرے؟ دوسری بات یہ کہ کون سا وہاں چل رہا ہے اسلام، کون سے اسلام میں قانون نازل ہے قرآن کریم کے، جو ہمیں اور دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ جی یہ دکھ اور وہ دکھ، بتا دیتے ہیں قرآن کا کون سا حکم نافذ ہے وہاں پہ ایک بھی، تو میں آپ بتا دیں، آپ تو عالم ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاصم صاحب، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، جی جی فرمائیں جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ جی جی میں نے پوچھنا تھا مفتی صاحب، میں نے پوچھنا تھا کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہ رہی، کئی سالوں سے ہماری علیحدگی ہو گئی ہے، اور یہ میں طلاق ہو گئی ہوئی مجھے، کہ ابھی میں نکاح میں نہ میں ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد آٹومیٹک طلاق ہو جاتی ہے، اور کوئی کہہ رہے ہیں نہیں تم ابھی نکاح میں ہو، تو مجھے کنفیوز ہے، مجھے پتہ نہیں، آپ بتائیں گے اس کا کیا مسئلہ، کیا یہ حل کیا اس کا؟ میں عرض کرتا ہوں جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی، ایک تو دیکھیں، جو سب سے پہلے ہمارے جو حضرت ہیں انہوں نے کال کی، 94 ایئرز اولڈ ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھی عمر عطا فرمائی ہے، اور اس عمر میں بھی ماشاء اللہ ان کو نمازوں کی فکر ہے کہ بھئی نماز کی پابندی ہو، نماز نہ چھوٹے، اور کہا کہ اگر خدا نخواستہ اگر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو کیا کرے؟ اچھا دیکھیں، ایک انسان بیمار ہو، اتنا بوڑھا ہو جائے اور اس سے نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، اشارے سے بھی نہ پڑھی جاتی ہو بیچارہ، تو اللہ رب العزت کی ذات تو دیکھیں رحمان ہے، رحیم ہے، ایک انسان بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، ارذل عمر کو پہنچ جائے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچویشن کو سمجھتے ہیں نا، تو پوری کوشش کریں جی، آپ اشارے سے پڑھ لیا کریں، بستر پہ ہی پڑھ لیا کریں، اور اگر کمزوری کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی تو جیسی آنکھ کھلے
آپ پڑھ لیا کریں، قضا کر لیا کریں، ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو انسان بیمار ہوتا ہے، جو کمزور ہو، بوڑھا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ضرور آپ پر اپنا فضل فرمائیں گے جی. اللہ آپ پر اپنا کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. دوسرا، جو شبیر نقشبندی صاحب کے سوال کی طرف بھی جاؤں گا پہلے، کیونکہ بڑا اہم سوال ہے، آج کل موضوع بحث ہے تو اس پہ بھی بات کرنی ہے. تو پہلے دوسرے سوالات کے جوابات دے دیتا ہوں، پھر وہ عاصم صاحب کا اور شبیر نقشبندی صاحب کا، کیونکہ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے تو اس پہ ہم بات کر لیں گے. تو پہلے تو ایک میری بہن نے کہا ہے کہ اگر ان کے گھر میں کیڑے آتے ہیں اور دوائیوں سے وہ کیڑے ختم نہیں ہوتے، اگر وہ نمک ڈالیں تو ختم ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی حشرات آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ کسی یعنی نمک کا استعمال کر کے اگر وہ ختم ہوتے ہیں تو آپ بالکل ختم کر سکتے ہیں ان کو. ایسی تو کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے. دوسرا، قربانی اگر آپ پر واجب ہے تو آپ کو پہلے تو اپنی طرف سے کرنی ہوگی نا. پہلے تو آپ نے اپنی قربانی ادا کرنی ہے، پھر کسی دوسرے کی طرف سے آپ ادا کریں گے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اپنے مرحوم والدین یا اپنے زندہ والدین، تو وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے تو آپ نے اپنی قربانی ادا کرنی ہے. اگر آپ پر واجب ہے تو پہلے آپ اپنی قربانی ادا کریں، پھر دوسروں کی طرف سے کریں، ٹھیک ہے جی. تو دوسرا، اسلم صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ بھئی قضا نماز کا کیا کوئی وقت ہوتا ہے؟ لیکن 3 اوقات ہیں جن اوقات میں قضا کی نماز نہیں پڑھی جاتی. ایک سورج طلوع ہو رہا ہو، اور ایک زوال کا وقت، اور تیسرا سورج غروب ہو رہا ہو. ان 3 وقتوں میں قضا نماز نہیں پڑھی جاتی. باقی تمام اوقات میں قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان 3 وقتوں میں نہیں پڑھی جاتی، باقی تمام اوقات میں آپ قضا نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. دوسرا، میرے بھائی نے کہا کہ بھئی اسکائپ پہ نکاح ہوا اور پھر وہ لڑکی یہیں رہی، لڑکا وہیں رہا، لڑکی وہاں نہیں گئی، لڑکا یہاں نہیں آیا. اب کیا وہ لڑکی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو کیا اس کو طلاق لینی ہوگی، خلا لینا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، اس سوال کے 2 حصے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ کیا اسکائپ پہ نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر تو اس خاتون نے اپنا وکیل بنایا تھا پاکستان میں، یعنی کوئی ولی ہو، کوئی ان کا وکیل ہو، اور وہاں پر انہوں نے بنایا، اور یہ خود بھی موجود تھی اسکائپ پہ، اور وہاں پہ وکیل بھی موجود تھا، اور جیسے ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے نا کہ لڑکی کا والد یا ولی یا وکیل موجود ہوتا ہے. لڑکی تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے مسجد میں، وہ تو اپنے گھر میں ہوتی ہے نا، یا ہال میں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تو کمرے میں ہوتی ہے، اس سے جا کے سائن کرا لیتے ہیں. تو لہذا وکیل تھا، ولی تھا، وہاں پہ گواہ موجود تھے، لڑکا وہاں موجود تھا. اگرچہ مجلس ایک نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی اسکائپ پہ تھی، اور اس کے بہاف پہ وہاں پر ایجاب و قبول کیا گیا، ولی نے کیا جو شرعی طور پر، یا اس لڑکی نے کسی کو وکیل بنایا تھا. تو اب تو یا اس لڑکے نے یہاں پر کسی کو وکیل بنایا اور یہاں پر قاضی موجود تھا، تو دونوں صورتوں میں پھر تو نکاح ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ولی نہ ہو، کوئی وکیل نہ ہو، اور لڑکا وہاں ہو، لڑکی یہاں ہو، اور ٹیلی فون پہ تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا نا اسکائپ پہ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، مجلس بھی ایک نہیں ہے. تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی وقتی طور پہ وہ نکاح تو نہیں ہوتا، لیکن نکاح کی ایک طرح سے جو ہے وہ اس کو منگنی کہہ لیں آپ. اب جب وہ لڑکا واپس یہاں آئے گا، یہ لڑکی وہاں جائے گی، تو ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. تو اگر تو یہ صورتحال تھی تو بہتر یہی ہے کہ اس لڑکے سے کہا جائے کہ بھائی وہ اس لڑکی کو طلاق دے دے، ٹھیک ہے، کیونکہ رخصتی ہوئی نہیں تھی. جب رخصتی نہیں ہوئی تھی تو طلاق دے دے، اور اس لڑکی کو عدت نہیں گزارنی، اور وہ فوراً نکاح کر سکتی ہے. اور اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو یہ اس سے خلا لے لے. یہ تو جب ہے جب پراپر وکیل اور ولی موجود ہوں پاکستان میں، اور پورے ایک سسٹم کے تحت نکاح ہوا ہو. لیکن اگر نہیں تھے ایسے تو پھر تو نکاح ہی نہیں ہوا، اور جب نکاح نہیں ہوا تو پھر اس میں طلاق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ہے وہ خاوند سے ایک آنٹی کہہ رہی ہیں کہ ان کی علیحدگی ہوئی ہے، کافی سال ہو گئے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کی طلاق ہو گئی ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں آپ کو طلاق لینی پڑے گی، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نکاح پہ ہیں. اچھا دیکھیں، پہلی بات میں عرض کر دوں کہ میاں بیوی اگر سیپریٹ ہیں، سیپریشن کر لی، علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، لیکن نہ طلاق لی ہے، نہ شوہر نے طلاق دی ہے، نہ عورت نے خلا لی ہے، تو جو علیحدگی ہوتی ہے وہ 3 وجوہات پر ہوتی ہے. سب سے پہلے اگر میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو نکاح ختم.
اور یا تو شوہر نے طلاق دے دیا ہو تو نکاح ختم، یا عورت نے خلا لے لیا ہو تو نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سیپریشن کرنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کئی سال تک علیحدہ رہے ہوں، تو اس کے لیے نکاح کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے شوہر آپ کو طلاق دے دیں، آپ عدت گزاریں، آپ کا نکاح ختم، یا آپ ان سے خلا لے لیں اور خلا کے بعد بھی نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں شبیر نقشبندی صاحب کے سوال پر کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے۔ تو لہٰذا ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر جو ہے اسلام آباد میں مندر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، وہ جو واقعہ ہے اور وہ جو ساری صورتحال ہے، وہ تو اس کا ایک خاص منظر ہے، اور بیت اللہ توحید کا گڑھ ہے، توحید کا مرکز ہے، اور انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، یہ آیت بھی نازل ہو گئی کہ جو جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دیا جائے مشرکین کو، تو اور مشرک جو ہے نجس ہیں، کیونکہ وہ بیت اللہ توحید کا گڑھ ہے، وہ اللہ رب العزت کی تجلیات کے نزول کا مرکز ہے، تو وہاں تو یہ کام نہیں ہو سکتا، نہ کوئی شرک ہو سکتا ہے، نہ کوئی بت پرستی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو، مکہ کو، مدینہ کو اور بیت المقدس کو، یہ تین جو مقام ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی حیثیت عطا کی ہے، اور ان میں بھی بیت اللہ ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص حیثیت، اور بیت المقدس، ان جگہوں میں تو کسی صورت کے اندر بھی جو خاص، یہ تو دونوں شہر اور یروشلم بھی، تو اور خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کا جو کمپاؤنڈ ہے، تو وہاں پر تو کسی قسم کی اجازت ہی نہیں دی جا سکتی کہ کوئی بت پرستی ہو یا کسی بت کو رکھا جائے، کہ کوئی اس قسم کا کوئی فعل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک تو خاص ان کی خصوصیات ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ دوسرے جو ممالک ہیں ان کے اندر جو منورٹیز ہیں، جو اقلیت ہیں، ان کو کیا حقوق حاصل ہیں۔ اسلام کے اندر جو مسلمان دوسرے ملکوں کو فتح کرتے ہیں جا کے، یا اسلام وہاں پہ قابض ہو جاتا ہے، وہ دارالاسلام ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر جتنے بھی کمیونٹیز کے لوگ ہیں، اقلیت ہیں، ان کو شرعی طور پر اجازت ہے کہ وہ اپنے دین میں اپنے مذہب کے اوپر پریکٹس کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو۔ اب رہ گئی یہ بات کہ بھئی جو اسلام آباد والی صورتحال ہے کہ بھئی علماء اس کے بارے میں کیوں یہ رائے قائم کر رہے ہیں، یہ ساری جو صورتحال ہے، تو اس پر تھوڑی سی اور تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور کیونکہ مجھے ابھی بریک کی طرف بھی جانا ہے، اور موضوع بڑا سینسیٹیو ہے، تاکہ لوگوں کو صحیح طور پر علم ہو، نالج ہو، لیکن جذباتیت اپنی طرف ہے، اسلام کا جذباتیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر میں بریک کے بعد گفتگو کروں گا۔ ناظرین، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اچھا ناظرین، بات ہو رہی تھی اسلام آباد میں مندر بنانے کے حوالے سے گفتگو کرنا، کہ وہ یعنی اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بھئی اسلام کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ اسلام تمام جو مکاتب فکر ہیں، مذاہب ہیں، ان کو پوری اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق پریکٹس کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اسلام تو جو ہے وہ کسی کو بھی زبردستی اسلام میں داخل نہیں کرنا چاہتا۔ لا اکراہ فی الدین جو ہے وہ دخول اسلام کے حوالے سے ہے۔ اسلام کے اندر کوئی جبر نہیں ہے کہ جی آپ زبردستی تلوار کے زور پہ، طاقت کے زور پہ لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کریں۔ شریعت نے اس پر پابندی لگائی ہے، اسلام میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو اسلام آباد میں مندر کے حوالے سے ناظرین، اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہمارے زمینی حقائق ہیں، معروضی حقائق کیا ہیں، کہ ہندوستان کے اندر جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کشمیر کے اندر جو سلوک ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پہ جو مساجد کے ساتھ ہو رہا ہے،
تو کیا وہی سلوک ہمیں جو پاکستان میں ہندو کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں کیا ہمیں وہی سلوک کرنا چاہیے؟ نہیں، اسلام کہتا ہے بالکل آپ نہ کریں. وہ تو ان کا طرز عمل ہے. اگر وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ ظالم ہے، تو آپ نے تو ظالم نہیں بننا نا. آپ نے تو وہ سلوک نہیں کرنا جو سلوک وہاں پہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ کسی مسجد کو ڈھایا جا رہا ہے یا مسجد کے ساتھ کوئی پرابلم کریٹ کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ملک ہیں وہاں پہ جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے عبادت خانے ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے. تو پھر ہم میں اور میں کوئی فرق تو نہیں رہے گا. تو اسلام تو منع کرتا ہے. اب حالات یہ ہیں کہ ایک شہر ہو جس شہر کو نئے سرے سے آباد کیا گیا ہو، جو شہر جو ہے نیا آباد کیا ہے. اسلام آباد کوئی قدیم شہر تو نہیں تھا نا. جو قدیم اسلام آباد ہے، جو گاؤں کے سید پور ہے، وہاں پہ ایک مندر تھا، کہیں ایک مندر تھا جو غیر فعال ہو چکے ہیں، تو ان کو تو توڑا نہیں گیا. پاکستان میں کسی بھی مندر کے اوپر کوئی مندر کو توڑا نہیں گیا، کسی گرجا گھر کو توڑا نہیں گیا. اور اگر کہیں پہ کوئی واقعات ہوتے ہیں نا انفرادی، وہ انفرادی واقعات ہوتے ہیں. اس کا اسلام سے اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ وہ انڈیویجلز کے معاملات ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ اسلام کو بدنام نہیں کریں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جس شہر کے اندر کسی اگر اقلیت کے لوگ رہتے ہیں، مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں عبادت کی خانے کی ضرورت ہے، تو ان کو اجازت دی جائے. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان جو جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت تک ایک مسجد نہ بنائے. ایک مسجد پاکستان کی حکومت نے 70 سالوں میں نہیں بنائی ہے، ریاست نے نہیں بنائی ہے. جو آپ کو ایک فیصل مسجد نظر آتی ہے، یہ تو بنائی ہے کس نے؟ سعودی عرب نے. اور جو آپ کو کراچی میں طوبہ مسجد نظر آتی ہے وہ DHA نے بنائی. تو اسٹیٹ آف پاکستان تو کوئی مسجد نہ بنائے، بلکہ اسلام آباد میں ان دنوں میں ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو مسجد کو توڑ دیا گیا. اور ایسی صورتحال کے اندر کہ جب ایک معروضی جو صورتحال اس میں ہے کہ مسلمانوں میں ایک غصہ پایا جاتا ہے، تو اس صورتحال میں کہ جہاں پر اب اسلام آباد میں جو رجسٹرڈ جو ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ 180 ہیں. اب 180 کے لیے پلاٹ بھی حکومت پاکستان دے، اور کروڑوں روپے کا پلاٹ ہے وہ، اور پھر اس کے بعد 50 کروڑ روپے کہا جائے کہ جی 50 کروڑ روپے دے اس کو بنانے کے لیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ریاست پاکستان حاجیوں کو سبسڈی نہ دے، جو ایک مسجد بھی تعمیر نہ کرے، اور وہ پلاٹ بھی خود سے دے، پیسہ بھی خود سے دے، اور بنا کے بھی دے، تو یہ سراسر زیادتی ہے. کہ اگر کسی نے بنانا ہے کوئی عبادت خانہ اور ادھر کوئی ہے نہیں، اگر کوئی نہیں ہے اس شہر میں، تو بالکل حکومت کو اجازت دینی چاہیے، اور وہ اپنے ہی پیسوں سے زمین خریدیں، اپنے ہی پیسوں سے اس کو تعمیر کر لیں. ٹھیک ہے. اب اس پہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کی تعمیر کیسی ہونی چاہیے، کہ بہت عالی شان اور ایک اس طرح کا ہو کہ بھائی کہ پتہ لگے کہ بھئی کیا یعنی مسلمان ملک نہیں کہ ایک ہندو ریاست ہے. تو ایسا نہ ہو. ہاں بالکل ان کو اجازت ہے اور وہ بنا سکتے ہیں. جیسے بہت سارے یورپین ملکوں کے اندر آپ مسجد بنا سکتے ہیں لیکن مینار بنانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو گنبد بنانے کی اجازت نہیں ہے. بہت سارے ہیں ایسے، اور بہت ساری جگہوں میں نہیں بھی ہے، اور بڑی بڑی کوشش کے بعد اجازتیں ملی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو پولیٹیکل مسئلہ نہ بنایا جائے، اور 180 جو لوگ ہیں، جو رجسٹرڈ لوگ ہیں، ان کے لیے اگر ضرورت ہے تو پہلے سے اگر کوئی مندر موجود ہے سید پور میں یا کہیں، تو وہ ان کو دے دیا جائے کہ بھائی اس کو فعال کر لیں. اور اگر اس کی تعمیر کے اوپر خرچہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، حکومت پاکستان کے پاس اگر بجٹ ہے اور کاف کے پاس، تو ان پیسوں سے اس کی تعمیر بھی کی جا سکتی ہے، اور کی بھی ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سارے مندروں کی تعمیر کی. ابھی دیکھیں نا، یہ جو بابا گرو نانک کا جو کرتارپور راہداری ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا جو ایک گردوارہ بنایا گیا، کئی ارب روپیہ خرچ کیا گیا اس کے اوپر، اور بنایا گیا، اور کہا گیا کہ بھئی وہ ان کی مقدس جگہ ہے اور بڑی اس کی اہمیت ہے سکھ مذہب میں. تو کوئی آپ نے دیکھا کہ کسی علماء نے یا کوئی تحریک شروع کی ہو، کوئی ایک ایسا کوئی مہم چلائی ہو؟ ایسا تو کوئی نہیں ہوا. تو لہذا یہ تھوڑا سا اس لیے بات عجیب لگتی ہے کہ بھئی اسلام آباد کے اندر
جو ہے جو ایک نیا شہر بنا ہے اور جہاں پہ بہت تھوڑی سی تعداد ہے، تو کیا مقاصد کیا ہیں، کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں، کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیجیے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اتنی معلومات دینے کے لیے اور اتنا اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں آپ. میں نے آپ سے اپنے لیے دعا کروانی، جتنے بھی میرے بہن بھائی سب لوگ جو سن رہے ہیں میرے لیے دعا کریں. 5 مہینے ہو گئے ہیں میں ٹھیک نہیں ہو رہی ہوں اور میری تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ دعا کی ریکویسٹ کرتی ہوں یا کچھ آپ پڑھنے کے لیے مجھے بتا دیں کہ کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، میرے بہت کمزوری ہو گئی ہے اور اپوائنٹمنٹ بھی نہیں مل رہی ہیں اور کوئی جی اپوائنٹمنٹس بھی نہیں مل رہی ہیں، ڈاکٹر بھی نہیں دیکھ رہے اور ہاسپٹل والے بھی نہیں دیکھ رہے. چلیں انشاءاللہ میں دعا بتاتا ہوں، جو آپ وہ پڑھے اللہ اپنا فضل فرمائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جزاک اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام مفتی صاحب. آپ سے 2 بات پوچھنی ہے. ہلو جی پوچھیں. ہاں میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم قرآن شریف کا سجدہ کرتے ہیں تو اس میں کون سی نیت کرنی چاہیے، کیا بولنا چاہیے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں اور یہ بات پوچھنی ہے کہ ایک جی مرتبہ کرنا چاہیے، اللہ اکبر کر کے واپس جانا چاہیے. طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. بول رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی وہاب صاحب بول رہے ہیں. جی اللہ کرم. جی آپ خیریت سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین، میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تو مجھے بڑا فکر ہو رہا ہے. کیا ہے آپ کو کچھ پرابلم ہے؟ نہیں وہ طبیعت میری ٹھیک ہے. وہ کیونکہ میں یہ اسکائپ پہ کر رہا ہوں نا، میں اسٹوڈیو نہیں پہنچ پایا اور میں اسکائپ پہ کر رہا ہوں، تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا سا روشنی وغیرہ کا، لیکن میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. اللہ کا کرم ہے، شکر اللہ کا، بالکل ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا میری طبیعت پوچھنے کا. تو سارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور کیونکہ ٹریفک کی وجہ سے میں اسٹک ہو گیا تھا، اسٹوڈیو نہیں پہنچ پا رہا تھا، تو میں نے پھر ڈیسیجن کیا کہ میں گھر سے ہی واپس آ کے جلدی سے گھر سے پروگرام کر لیتا ہوں تاکہ ناغہ نہ ہو، آپ حضرات کے ساتھ جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری رہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہوگا. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، بالکل اللہ کا کرم ہے. اچھا جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ مفتی صاحب، آپ کا ماشاءاللہ پروگرام میں کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں. بہت پیارا پروگرام ہوتا ہے، بہت معلومات ملتی ہے. تو آج میں نے کہا کہ میں آپ کو فون کروں. میرے 3 سوال ہیں جو میں بڑی پریشان ہوں، اور ماشاءاللہ ایسے چینل کے علاوہ میں نے کوئی چینل ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں سوالوں کے تفصیل سے جواب دیے جاتے ہوں، آپ سوائے آپ کے چینل کے. ماشاءاللہ بہت پیارا چینل، اللہ کو سلامت رکھے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں جب بھی تہجد پڑھتی ہوں نا تو مجھے میرے نا کپڑوں سے دھواں سے مجھے نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ دھواں؟ جی دھواں سے ایسے بھاپ نہیں اسٹریم ہوتی، تو میں ڈر جاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہیں کہاں سے کہیں اللہ نہ کرے کہیں فائر تو نہیں لگی ہے کچھ. ڈر کے مارے جب میں سلام پھیر چکی ہوتی ہوں، میں پھر ٹی وی کو سب چیزوں کو پلگوں کو آف کر دیتی ہوں، پھر پڑھتی ہوں، پھر ایسا ہی دھواں اٹھتا ہے، اسٹریم سی ہوتی ہے. ایک یہ ہے، اور ایک کیا کہتے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آیت الکریمہ جو ہے جیسے بیمار لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں، وہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ درود پاک تو ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا آیت الکریمہ بغیر وضو کے تو ہر چیز نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو کے؟ اگر وضو پاک ہو، جسم پاک ہو، اور کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے وضو نہ رہے، تو کیا آیت الکریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد اسلم دوبارہ عرض کر رہا. جی
مولانا صاحب نے؟ جی جی بات کریں, میں کر رہا ہوں آپ سے, بات کریں. اچھا اچھا, تو میں پوچھنا تھا کہ مولانا صاحب سرائے عالمگیر کے نزدیک رہنے والے ہیں یا کہ کراچی کے رہنے والے ہیں؟ میں پیدا کراچی میں ہوا حضرت, لیکن میرا جو گاؤں ہے وہ سرائے عالمگیر کے پاس جو قصبہ ہے, قصبے کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ڈھل, رائیاں ککروڑ یہ جو ہے نا, اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ڈھل سرائے عالمگیر میں قصبے کے ساتھ. ادھر میرے والدین وہاں کے رہنے والے تھے, والد صاحب, اور والدہ جیلم شہر کی. ماشاء اللہ, کیونکہ بیو میری کہہ رہی تھی وہ کراچی کے ہیں, لیکن میں نے سنا ہے کہ میرا بھی جڑا گاؤں ہے باولی شریف ہے. اچھا ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. تو میں اب سمجھ لیں کراچی میں تو پیدا ہوا نا, جیسے ہمارے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے, لیکن وہ ہیں تو پاکستان کے نا. اسی طرح میں بھی کراچی میں پیدا ہوا, لیکن میں گاؤں جاتا رہتا ہوں. میرے والد صاحب کی قبر ہے وہاں پہ, بزرگوں کی قبریں ہیں, گھر ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں بیمار ہوں, تو میں پہلے تہجد وغیرہ پڑھتی تھی, تو کیا میں عشاء کے بعد پڑھ سکتی ہوں تہجد؟ کیونکہ پھر جب میں بیڈ میں چلی جاتی ہوں پھر مجھ سے نہیں اٹھا جاتا, میں بہت بیمار ہوں. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے یہ پتا کرنا تھا, ابھی آیت کریمہ کا ایک سوال دیا تھا کسی میری بہن نے, تو میرے ہسبینڈ کو کسی مقصد کے لیے نا کسی نے آیت کریمہ کا وظیفہ بتایا ہے کہ آیت کریمہ پڑھیں, اور پھر وہ حضرت یونس نے جیسے اندھیرے میں دعا کری تھی, تو اندھیرے میں مطلب وہ 313 دفعہ پڑھنی ہے اور پوری آیت کمپلیٹ کریں 100 دفعہ کے بعد, اس طرح کا بتایا ہے. تو انہوں نے مجھے بھی کہا پڑھنے کو, لیکن میں نے 2 دن پڑھا, لیکن مجھے بہت بھاری پن سا فیل ہوا نا, تو میں نے نہیں پڑھا. تو یہ مجھے پوچھنا تھا کہ یہ صحیح ہے پڑھنا؟ وہ تو پڑھ رہے ہیں ابھی تک. چلیں وہ پڑھ لیں, آپ سے نہیں پڑھا جا رہا تو آپ نہ پڑھیں, اور آپ روشنی میں پڑھ لیں. اندھیرے میں اگر آپ کو بھاری لگ رہا ہے تو آپ روشنی میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. اور جواب بھی دینے. نیکسٹ کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امام صاحب کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ. اچھا مجھے ایک مسئلہ بتائیے گا کہ جو آج کل ہینڈ سینیٹائزر یوز ہوتے ہیں الکوہل والے, کیا وہ ہم یوز کر سکتے ہیں ہاتھوں کے لیے؟ ویسے مجھے یہ کنفیوژن ہے, تھوڑی پلیز دور کر دیں. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. انہی کے سوال سے شروع کر لیتے ہیں. کیا ہم یہ جو ہینڈ سینیٹائزر ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں جی. اس میں جو الکوہل ہے وہ الکوہل نہیں ہے جو شرعی طور پہ حرام ہے, اور یہ کیمیکل ہوتا ہے, اور یہ جو کیمیکل فارم میں ہوتا ہے تو اس کو خارجی استعمال میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ بہت بیمار ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے جی, اور کہا کہ کافی بیماریاں ہیں. جو حضرات بھی بیمار ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے, اور وہ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے, بیمار ہو گیا ہوں, وانت ارحم الراحمین, تو رحم کرنے والا ہے اور تو رحم فرما. تو اس دعا کو سورہ انبیاء آیت نمبر 83 یہ شروع تو ہوتی ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تو آپ نے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, تو وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ کو ہٹا دینا ہے, رَبَّهُ کی جگہ ربی کہہ دینا ہے, ربی أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اس طرح سے اس آیت کو 83 کو آپ پڑھیں, کثرت کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ وہ حضرات جن کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ لا علاج ہو چکے ہیں یا مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں لگ رہی, اگر وہ کثرت کے ساتھ اس آیت کا ورد کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ اپنا فضل فرمائیں گے, کرم فرمائیں گے, اللہ ان کو صحت عطا فرمائیں گے, اور ہم بھی ان کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور قرآن جو سجدہ تلاوت ہے
دیکھیں سجدہ تلاوت جب قرآن کا ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے قیام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے تکبیر کہنے کی یعنی ہاتھ اٹھانے کی تکبیر تحریمہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے ہم نے سجدے میں جانا ہے اور سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اس میں سلام نہیں ہوتا، نہ قیام ہوتا ہے نہ سلام ہوتا ہے، صرف تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے۔ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو کھڑے ہوتے ہوئے کھڑے سے ہی سجدے میں چلے جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے سے ہی سجدے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ تو باقی تہجد، میری بہن نے کہا کہ وہ تہجد پڑھ رہی تھی تو ان کو جو ہے دھواں نظر آیا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں یا گھر کے اندر، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ملائکہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اب یہ جو سکینہ ہے نا، دیکھیں ملائکہ کا ڈھانپنا اور یہ سکینہ کا نزول ہونا، تو سکینہ کیا ہے؟ سکینہ دل کا اطمینان کا نام ہے، سرور کا نام ہے، اور اگر کسی کو کوئی چیز ایسے نور نظر آتا ہے تو پھر اس کو اسی سے انٹرپریٹ کیا جائے گا کہ بھئی یہ سکینہ ہے۔ تو لہذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں اور پریشان نہ ہوں اور اپنا ذکر اذکار کرتے رہیں۔ اور ان چیزوں کی طرف دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو ذکر کرنا، اللہ کا نماز پڑھنا، نوافل کا ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا کرنا، یہ اس لیے کرے کہ جی مجھے انوارات نظر آئیں، مجھے جو ہے وہ کوئی مخلوق نظر آ جائے، مجھے کوئی کیفیات ہو جائے میرے ساتھ، میں کوئی سفر کرنا شروع کر دوں، اڑنا شروع کر دوں، یوں کرنا، کوئی ایسی چیزیں نا، ان چیزوں کے لیے یہ مقصد یہ نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے عبادت نہیں کرنی، ان کے لیے ہم نے ذکر نہیں کرنا کہ بھئی یہی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم اللہ کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ قوت حاصل ہو جائے کہ جو ہے ہمیں انوارات نظر آنا شروع ہو جائیں، ہمیں یہ ہونا شروع ہو جائے، ہمیں کشف ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر کسی کو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، اس کی طرف توجہ بھی زیادہ نہیں دینی چاہیے، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر بھی ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنی ہے ہم نے، تو ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوگا کہ پھر جب اگر یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی یا وہ کیفیت آپ کی نہیں ہوگی تو پھر آپ عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی اب تو ہم نماز پڑھتے ہیں بالکل دھیان ہی مزہ ہی نہیں آتا، جی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی تو ہم نے نہیں پڑھنی۔ ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں تو کچھ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی تو ہم نے نہیں کرنا۔ تو مقصد وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرا جو ہے، بغیر وضو کے کیا آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، اور جتنی بھی قرآنی دعائیں ہیں یہ بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہیں اور ان کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تہجد، کوئی بیمار ہو تو کیا عشاء کی نماز کے بعد وہ تہجد پڑھ سکتا ہے؟ یعنی سونے سے پہلے تو بالکل پڑھ سکتا ہے جی، شرعی طور پر اجازت ہے۔ اور دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ ان کی شوہر کو آیت کریمہ کے پڑھنے کا کسی نے بتایا تھا تو وہ اندھیرے میں تو وہ تو پڑھ رہی تھی تو ان کو بھاری لگا۔ اچھا دیکھیں اگر انسان کو بوجھ ہو رہا ہو کسی عبادت کے کرنے سے، کوئی پریشانی ایسے بوجھ ہو رہا ہو، دل بھاری ہو رہا ہو، طبیعت بھاری ہو، تو کس کو نہیں کرنی چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ پھر وہ کہے گا کہ یار یہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو وہ پھر یہ اندھیرا کر کے اتنا پڑھنا بغیر کسی کی اجازت کے تو شرعی طور پہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس لیے اسلام منع کرتا ہے کہ بھئی قرآن کی تلاوت کریں، قرآنی جو دعائیں ہیں، احادیث کی دعائیں، اللہ رب العزت کے اسماء ہیں، ان کا وظیفہ کریں، ان کو پڑھیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کال ہے تو کال لے لیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی فرمائیں جی۔ میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی جی۔ کہ جب یہ اسلام چینل پہ رات کو جب قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آتی ہے، جب اس میں آیت سجدہ آتی ہے، کیا سجدہ ہم پہ بھی واجب ہوتا ہے چاہے وہ وضو ہو یا نہ ہو؟ ٹھیک ہے، میں اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کے
पास से जो डिविडेंड मिलता है क्या ये भी सूद के उसमें आता है? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत हुसैन बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी जी। अभी मुझे किसी एक मेरे जानने वाले ने भेजा है मैसेज व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा है कि गूगल मैप पे जाएं आप और उधर राइट करें कि हिंदू टेम्पल इस्लामाबाद। वो इस्लामाबाद की एरिया में आता है और वो कहते हैं कि कई सालों से उधर कोई हिंदू इबादत के लिए नहीं गया। तो इस्लामाबाद में अरबों रुपए खर्च करने का ये वो अपने आप को जो है नीचा दिखाने वाली बात है मेरे हिसाब से। नहीं, अभी मैंने इसमें पूरी तफसील से गुफ्तगू किया था, तो आपने सुनी? मैंने सुनी है ना। हाँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि कोई भी सुनने वाला टैप इन करे और देखे और उसकी रिसर्च करे। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जवाब दे देते हैं इसलिए कि फिर टाइम नहीं होगा ना। एक तो जो है कि मेरे भाई ने सवाल पूछा है क्या जब टीवी पे या यूट्यूब पे या फ़ोन पे आयत सजदा हम सुनते हैं या कैसेट पे तिलावत सुन रहे हो, आयत सजदा आ जाए तो क्या सजदा करना वाजिब होता है? अच्छा जी, उसके लिए शर्त ये है कि आप खुद पढ़ रहे हों या आप लाइव यानी आपके सामने बैठा कोई शख्स तिलावत कर रहा हो या आप उस तिलावत को सुन रहे हो, ठीक है? तो फिर तो आपको ये आयत सजदा पे सजदा करना है। बाकी ये टीवी के ऊपर और रिकॉर्डेड हो, डीवीडी के ऊपर हो और ऐसे आप सुन रहे हैं किसी दूसरे शहर से, यानी इस तरह से, तो उस पे आयत सजदा पे सजदा तिलावत वाजिब नहीं होता। दूसरा, कंपनी पे जो डिविडेंड मिलता है उस पे आपको ज़कात तो देनी होती है। वो जो कि बोनस आता है या नफ़ा आता है शेयर्स की जो ऊपर, तो वो तो सूद में नहीं होता। अगर कंपनी जायज़ कारोबार करती तो उस पर तो नहीं होता। बाकी मैंने इस्लामाबाद में जो मंदिर के हवाले से तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ और आप हजरात यकीनी तौर पर समझ चुके होंगे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।